بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں مسلمان روکے جائیں گے یہاں تک کہ وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ ہمارے رب کے پاس ہماری شفاعت کی جائے تاکہ ہم کو اس جگہ سے راحت میسر ہو سکے۔ چنانچہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں یک کے بعد دیگرے حاضر ہوں گے اور یہ تمام پیغمبر اس ذمہ داری سے معذرت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، وہ ایک ایسے بندے ہیں کہ جن کی پہلی اور پچھلی تمام لغزشیں معاف ہو چکی ہیں۔ پھر فرمایا، یہ سب لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اپنے رب سے قریب ہونے کی اجازت طلب کروں گا، سو مجھ کو اجازت دی جائے گی، بس جب میں خدا کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا۔ وہ مجھ کو جب تک چاہے گا سجدے میں رہنے دے گا، پھر فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ اور کہو جو کہو گے سنا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، اور مانگو جو مانگو گے وہ تم کو دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا جو اسی وقت مجھ کو سکھلائی جائے گی، پھر میں شفاعت کروں گا، پس میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں وہاں سے نکلوں گا اور اس معین مقدار کو آگ سے نکالوں گا اور جنت میں ان کو داخل کروں گا، پھر دوبارہ بارگاہ الہی کی طرف لوٹوں گا اور اپنے رب کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں گا، سو مجھ کو اجازت دی جائے گی، بس جب میں اس کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا اور جب تک وہ چاہے گا مجھے سجدے میں ہی رہنے دے گا، پھر فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ اور بیان کرو سنا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ پس میں سر اٹھاؤں گا، پھر میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو مجھے اسی وقت بتائی جائے گی، پھر میں شفاعت کروں گا، پس میرے لیے ایک حد متعین کر دی جائے گی، میں وہاں سے نکلوں گا اور متعین تعداد کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، اور پھر تیسری بار حاضر ہوں گا اور اپنے رب کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں گا، پس مجھ کو اجازت دی جائے گی، میں اس کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑوں گا اور جب تک وہ چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا، پھر فرمائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ، کہو جو کہو گے سنا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، اور مانگو جو مانگو گے وہ دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو مجھے اسی وقت تعلیم دی جائے گی، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، میں وہاں سے نکلوں گا اور متعین تعداد کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، یہاں تک کہ آگ میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روکا ہے، یعنی جن کو دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ راوی نے کہا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا مطلب یہ ہے، یعنی قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رب مقام محمود میں بھیجے گا۔ آیت کی تلاوت کے بعد آپ نے فرمایا، یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی سے وعدہ کیا ہے۔ روایت کو مختصر کر دیا گیا ہے، خدا تعالیٰ کے گھر سے مراد مقام محمود جہاں خدا کی حمد و ثنا کی جائے گی وہی اس کا گھر ہے۔ یہ جو فرمایا کہ اسی وقت مجھ کو سکھلائی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مجھے اس کا علم نہیں۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے میں گھس رہے ہوں گے، یعنی کثرت کی وجہ سے رلے ملے ہوں گے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شفاعت کی غرض سے جائیں گے اور یہ کے بعد دیگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شفاعت کی ذمہ داری سے انکار کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، بس میں اپنے پروردگار کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھ کو اجازت دی جائے گی اور مجھ کو اسی وقت حمد و ثنا الہام کی جائے گی کہ میں ان کلمات کے ساتھ حمد کروں۔ اس وقت مجھ کو وہ کلمات یاد نہیں، بس میں ان کلمات کے ساتھ حمد و ثنا بیان کروں گا اور سجدے میں گروں گا، بس کہا جائے گا، اے محمد تم اپنا سر اٹھاؤ اور کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو شفاعت قبول ہوگی، بس میں کہوں گا، اے رب میری امت یعنی میری امت کو بخش دے، بس کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہو اس کو نکال لو، سو میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، میں پھر دوبارہ واپس حاضر ہوں گا اور انہی الفاظ کے ساتھ اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا، سجدے میں گروں گا، پس مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، جو مانگو گے دیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، میں کہوں گا، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو بخش دے،
بس مجھ کو کہا جائے گا جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لو۔ چنانچہ میں جاؤں گا اور ان لوگوں کو نکال لوں گا، اس کے بعد پھر حاضر ہوں گا اور انہی الفاظ کے ساتھ پھر خدا کی حمد و ثنا بیان کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا۔ بس کہا جائے گا اے محمد سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی۔ میں کہوں گا اے رب میری امت میری امت۔ بس کہا جائے گا جاؤ، جس کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو بھی نکال لو۔ بس میں ان لوگوں کو نکال لوں گا اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ پھر واپس آؤں گا اور انہی الفاظ کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے میں گروں گا۔ پس حکم ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ اور فرماؤ جو کہو گے وہ سنا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا صرف لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو آگ سے نکال لینے کی اجازت دیجیے۔ ارشاد ہوگا یہ تمہارا حق نہیں ہے، لیکن میں اپنی عزت اور جلال اور بلندی اور عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کو آگ سے نکال لوں گا۔ اعمال کی کوتاہی کے باعث تین قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جو شفاعت سے ایمان میں جو ضعیف اور کمزوری ہو جاتی ہے، اس کیفیت کو جو اور رائی کے دانے کے ساتھ تمثیل دی ہے۔ چوتھی قسم جس کو اپنے فضل سے بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، اس کے متعلق بعض علماء نے جس کو فرمایا ہے وہ لوگ ہوں گے جو عام آبادیوں سے اس قدر دور رہتے ہوں گے کہ جن تک رسالت کی اطلاع نہیں پہنچی، لیکن یہ لوگ خدا کی وحدانیت کے قائل تھے۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پکا ہوا گوشت لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوشت میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر کھانا شروع کیا۔ اس کے بعد فرمایا میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آفتاب اس دن قریب کر دیا جائے گا، لوگ ناقابل برداشت غم اور درد میں مبتلا ہوں گے۔ بس لوگ آپس میں کہیں گے اس پر غور کرو کہ کوئی شخص خدا کے سامنے جا کر ہماری شفاعت کرے۔ پھر آپ نے حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ وغیرہ کے پاس جانے کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا یا رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو بخش دے، اے رب میری امت کو بخش دے۔ بس کہا جائے گا اپنی امت کی ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہے جنت میں باب ایمن سے داخل کر دو، اور اس دروازے سے داخل ہونے والے دوسرے دروازوں میں بھی لوگوں کے شریک رہیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت کے ہر دروازے کے دونوں پہلوؤں کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا مکہ اور ہجر کے مابین، یعنی جو بے حساب جنت میں جانے والے ہیں ان کو تو داخل کر دو باب ایمن یعنی دائیں طرف کے دروازے سے۔ یہ جو فرمایا دوسرے دروازوں میں بھی شریک ہوں گے، اس کا یہ مطلب ہے کہ باب ایمن سے داخل ہونے کی وجہ سے جنت کے دروازوں سے داخلے کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ دروازے میں جو چوکھٹ ہوتی ہے اس کے دونوں بازوؤں کے درمیان کا فاصلہ فرمایا ہجر ایک مقام کا نام ہے جو کہ مکہ سے کئی سو میل کے فاصلے پر ہے۔ چوتھی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے متعلق اللہ تعالیٰ کی اس قول کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے یعنی اے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، بس جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قول کی بھی تلاوت کی کہ اگر تو ان کو عذاب کرے تو تیرے ہی بندے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کا رب زیادہ جاننے والا ہے، پھر اس سے دریافت کرو کہ کس چیز نے ان کو رلایا۔ جبرائیل آئے اور آپ سے سوال کیا، آپ نے ان کو خبر دی اور جو کچھ کہا تھا وہ ان کو بتایا۔ بس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دو کہ ہم عنقریب تم کو تمہاری امت کے متعلق خوش کر دیں گے اور ناراض نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ سے دل بھر آیا، رو کر فرمایا میری امت کا کیا حل ہوگا؟ اس پر جبرائیل نے تسلی دے کر آئے یعنی تمہاری امت کی بخشش ہو جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور اس کے دیدار کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طویل روایت کرتے ہیں۔ اس روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور ہر جماعت اور ہر گروہ دنیا میں جس کی عبادت اور پوجا کرتا تھا وہ اپنے اپنے معبودوں کے پیچھے چلا جائے گا، یہاں تک کہ جو لوگ غیر اللہ کو پوجنے والے تھے، خواہ وہ بتوں کو پوجتے تھے یا بتوں کی مڑی اور تھان کو پوجتے تھے، وہ سب دوزخ میں جا پڑیں گے، اور میدان حشر میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی اور پوجا نہیں کرتے تھے۔ ان میں نیک بھی ہوں گے اور گنہگار بھی ہوں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر تجلی فرمائے گا اور دریافت کرے گا کہ تم کس کے منتظر ہو۔ ہر جماعت جس کو پوچھتی تھی اس کے ساتھ گئی۔ یہ لوگ کہیں گے کہ اے رب ہم دنیا میں بھی ان لوگوں سے علیحدہ رہے اور ہم ان کے دوست اور مصاحب نہ بنے، حالانکہ ان کے بہت زیادہ محتاج تھے، یعنی ہم مشرکوں کے باوجود انسانی ضروریات میں ان کے محتاج ہونے کے کبھی دوست نہیں بنے اور دنیا میں بھی ہمیشہ ان سے علیحدہ رہے، پھر آج ان کے ساتھ کس طرح چلے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں یوں ہے کہ خدا پرست کہیں گے ہماری جگہ تو یہی ہے، یہاں تک کہ ہمارا رب ہمارے پاس آئے، اور جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے، یعنی ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارا معبود نہ آئے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ایسی نشانی ہے جو تم اس کو پہچان لو گے؟ یہ لوگ کہیں گے ہاں نشانی ہے، بس ایک نور کی پنڈلی سے پردہ اٹھایا جائے گا، تو جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو خلوص کے ساتھ سجدہ کرتے تھے ان میں کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو اس وقت سجدے میں نہ گر پڑے، اور جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو محض دکھاوے اور لوگوں کے ڈر سے سجدہ کرتے تھے ان کی پیٹھ کو اللہ تعالیٰ ایک تختے کی مانند کر دے گا اور بجائے سجدہ کرنے کے چت گر پڑیں گے۔ پھر جہنم پر پل قائم کیا جائے گا اور شفاعت کی اجازت ہو جائے گی، لوگ کہیں گے اللہم سلم وسلم۔ پھر بعض مومن تو اس طرح صراط سے گزر جائیں گے جس طرح آنکھ چپکتی ہے، بعض بجلی کی طرح، بعض تیز آندھی کی طرح اور بعض پرندوں کی اڑان کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو نوچے جائیں گے مگر گزر جائیں گے، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو گزر نہ سکیں گے اور جہنم میں گرا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب مومن لوگ دوزخ سے خلاصی پائیں گے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے حق پر اتنا جھگڑا نہیں کرتا جتنا جھگڑا قیامت کے دن نجات یافتہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائیوں کے متعلق کریں گے، یعنی جو آگ میں ہوں گے یا نجات یافتہ مسلمان کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ لوگ ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، بس حکم ہوگا اچھا جن کو تم پہچانتے ہو ان کو نکال لو، اور آگ پر ان کی صورتیں حرام کر دی جائیں گی، یعنی گناہ گاروں کے باقی جسم کو آگ جلائے گی مگر ان کی صورتیں محفوظ رہیں گی، بس یہ نجات یافتہ مسلمان بے شمار مخلوق کو نکال لائیں گے اور عرض کریں گے اے رب جن کے متعلق تو نے ہم کو نکالنے کا حکم دیا تھا ان میں سے اب کوئی باقی نہیں رہا۔ ارشاد ہوگا پھر جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی خیر دیکھو اس کو نکال لو، پھر یہ لوگ بے شمار مخلوق کو نکال لیں گے، پھر ارشاد ہوگا جاؤ پھر جاؤ اور جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھلائی پاؤ اس کو بھی نکال لو، پھر یہ لوگ بے شمار مخلوق کو نکال لیں گے اور عرض کریں گے اے رب ہم نے دوزخ میں کچھ خیر نہیں چھوڑی، یعنی سب مسلمانوں کو نکال لیا، بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتے شفاعت کر چکے، انبیاء شفاعت کر چکے اور مسلمان شفاعت کر چکے، اب سوائے ارحم الراحمین کے کوئی باقی نہ رہا، پھر اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کر اہل نار کو لے گا، ان میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی بھلائی نہ کی ہوگی، یہ لوگ جل کر کوئلے کی شکل ہو گئے ہوں گے، سو اللہ تعالیٰ ان کو نہر حیات میں ڈال دے گا، یہ نہر جنت کے دروازوں پر ہے، سو وہ اس میں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح سیلاب کی وجہ سے جو کوڑا کہیں اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی دانہ پھوٹ نکلتا ہے، یہ لوگ اسی نہر میں سے ایسے ہی نکلیں گے جیسے چمکدار موتی، ان کی گردنوں میں ایک مہر لگی ہوگی جس میں لکھا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کو رحمان نے آزاد کیا اور ان کو بغیر کسی عمل اور بغیر کسی خیر اور بھلائی کے جو انہوں نے آگے بھیجی ہوتی جنت میں داخل کیا۔ ان لوگوں سے کہا جائے گا تمہارے واسطے وہ مراتب و درجات ہیں جو تم نے دیکھے اور اسی کی مثل اور بھی ہیں۔ پنڈلی کھولی جائے گی کہ مراد ایک درمیانے درجے کی تجلی کی طرف اشارہ ہے۔ برسات کا پانی جب کسی نالے میں بہتا ہے تو اس کے کناروں پر کوڑا اور تنکے اور مٹی جمع ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اس میں کوئی دانہ پھوٹ نکلتا ہے، اس کی ابتدائی حالت بہت ہی نرم ہوتی ہے اور چونکہ اس کوڑے میں مٹی کے مختلف ذرات ہوتے ہیں اس لیے اس میں نمو جلدی ہو جاتی ہے، یہی حالت ان گنہگاروں کی ہوگی جو جلتے جلتے کوئلہ بن چکے ہوں گے، نہر حیات میں ڈالتے ہی نئے گوشت پوست کا پھٹاؤ شروع ہو جائے گا اور بہت جلد اصلی صورت و حالت میں آ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا قیامت میں ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ باقی روایت حضرت ابو سعید خدری کی روایت کے موافق ہے مگر پنڈلی کھلنے کا ذکر نہیں ہے، بس روایت میں واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ دوزخ پر ایک پل قائم کیا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسولوں میں سب سے پہلا میں رسول ہوں جو اپنی امت کے ساتھ اس پر سے گزروں گا، اور اس دن سوائے انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی کو کلام کرنے کی جرت نہ ہوگی، اور انبیاء بھی صرف اتنا کہتے ہوں گے اللہم سلم سلم، اور جہنم میں بڑے بڑے کانٹے اور آنکڑے ہوں گے جیسے سادان کے کانٹے، ان کانٹوں کی بڑائی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔
لوگ اپنے اپنے اعمال کے موافق ان کانٹوں سے نوچے کسوٹے جائیں گے، یعنی پل کے دونوں طرف یہ کانٹے نکلے ہوں گے۔ بعض لوگ تو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، یعنی جہنم میں گر پڑیں گے، بعض پھنس کر نکل جائیں گے اور کسی نہ کسی طرح پل سے پار ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ ان تمام بندوں کا فیصلہ کرنے کے بعد آگ سے لوگوں کو نکالنے کا ارادہ کرے گا، اور جن کے نکالنے کا ارادہ کرے گا وہ وہی ہوں گے جو توحید کے قائل تھے اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتے تھے۔ پس ملائکہ کو حکم ہوگا، جو اللہ کو پوچھتے تھے ان کو نکال لاؤ، پس فرشتے ان کو پہچان پہچان کر نکال لائیں گے۔ پہچان سجدے کے نشان سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آگ پر سجدے کے نشان کو جلانا حرام کر دے گا۔ ابن آدم کے تمام جسم کو آگ جلائے گی مگر سجدے کے نشانات یعنی پیشانیاں یا وہ اعضاء جو سجدے کی حالت میں زمین پر ٹکتے ہیں محفوظ رہیں گے۔ پس یہ لوگ آگ سے نکالے جائیں گے اور یہ بالکل جھلس چکے ہوں گے۔ پس ان پر زندگی کا پانی ڈالا جائے گا، پس ان کا جسم اس طرح اگے گا جس طرح سیلاب سے جو کوڑا نالے کے کناروں پر جمع ہو جاتا ہے، ان میں سے کوئی دانہ اگاتا ہے۔ ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان باقی رہ جائے گا، اور یہ شخص دوزخ والوں میں سب سے آخری شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا، یعنی جنت میں آخر میں داخل ہوگا۔ یہ شخص دوزخ کی طرف منہ کیے وہ عرض کر رہا ہوگا، اے رب میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے، اس کی گرم ہوا اور لو نے سخت تکلیف دے رکھی ہے اور اس کے شعلوں نے مجھ کو پھونک ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میں تیری یہ درخواست قبول کر لوں تو شاید اس کے علاوہ اور سوال کرے گا۔ یہ شخص کہے گا، تیری عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور یہ شخص جس قدر چاہے گا اللہ تعالیٰ کو عہد و پیمان دے گا، یعنی قسمیں کھا کھا کر بہت پختہ وعدہ کرے گا، بس اللہ تعالیٰ اس کا منہ آگ کی طرف سے پھیر دے گا۔ بس جب یہ شخص جنت کی طرف منہ کرے گا تو اس کی خوبی اور جنت کی تر و تازگی کو دیکھے گا، تو جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا یہ چپ کر کے کھڑا رہے گا، پھر عرض کرے گا، اے رب مجھ کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ اس سوال کے علاوہ جو میں نے تجھ سے کر رہا ہوں اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ یہ عرض کرے گا، اے میرے رب میری خواہش ہے کہ میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا اگر میں تیری درخواست منظور کر لوں تو اس کے بعد تو کچھ اور نہیں مانگے گا؟ یہ عرض کرے گا، تیری عزت کی قسم اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر یہ اپنے رب کو جس قدر چاہے گا عہد و پیمان دے گا، بس اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے تک بڑھا دے گا۔ جب یہ شخص جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا اور جنت کی آراستگی اور وہاں کی تر و تازگی اور خوشی دیکھے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ اس کو چپ رکھنا چاہے گا یہ چپ رہے گا۔ پھر کہے گا، اے میرے رب مجھ کو جنت میں ہی داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم تیرے اوپر سخت افسوس ہے، تو کیا ہی عہد شکن ہے، کیا تو نے اپنا یہ عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ جو تو میری یہ آرزو پوری کر دے گا تو اس کے بعد میں تجھ سے کوئی درخواست نہ کروں گا؟ بندہ عرض کرے گا، اے رب میرے رب اپنی مخلوق میں مجھ کو سب سے زیادہ بد نصیب نہ بنا۔ پس وہ مانگتا ہی رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے پر ہنس دیں گے۔ پس جب وہ ہنس دیں گے یعنی وہ راضی ہو جائیں گے تو اس کو بہشت میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے۔ پھر فرمائیں گے، اپنی آرزو اور خواہش بیان کر۔ وہ بیان کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ مانگ وہ مانگ۔ خود اللہ تعالیٰ اس کو بتا بتا کر منگوائے گا اور خود اس کا رب اس کو آرزویں تعلیم کرے گا۔ جب اس کی تمام امیدیں اور آرزویں پوری ہو جائیں گی تو فرمائے گا، یہ سب اور ان کے برابر اور اتنا ہی مزید۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ اس طرح کی اور 10 گنا اور۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے، یہ سب اور ان کی 10 گنا اور بھی، یعنی جو مانگے گا اس سے اس کو 10 گنا اور زیادہ دیا جائے گا۔ یہ اس شخص کا حال ہوگا جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں تمام لوگوں کے بعد داخل ہوگا یعنی سب سے پچھلا آدمی، اس کی حالت یہ ہوگی کہ ایک قدم چلے گا اور پھر منہ کے بل اوندھا گر پڑے گا اور آگ اس کے تھپیڑے مار رہی ہوگی۔ اس مصیبت اور پریشانی سے گرتا پڑتا جب دوزخ کو طے کر چکے گا تو آگ کی طرف رخ کرے گا اور کہے گا، وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے مجھ کو تجھ سے نجات دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وہ چیز عطا فرمائی جو اولین و آخرین میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ پھر اس کے سامنے ایک درخت بلند کیا جائے گا، یعنی اسے ایک درخت نظر آئے گا۔ یہ عرض کرے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت سے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم شاید میں تیری یہ درخواست قبول کر لوں تو اس کے علاوہ مجھ سے کچھ اور سوال نہ کرے گا۔ یہ عرض کرے گا، اے پروردگار نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرے گا، اس بات کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا، اور اس کا رب اس کو معذور رکھے گا کیونکہ وہ ایسی شے دیکھے گا جس پر صبر کرنا اس کی طاقت سے باہر ہوگا، یعنی دوزخ سے نکل کر ایک سایہ دار درخت کو دیکھنا۔ بس اس کا رب اس کو
اس درخت تک پہنچا دے گا وہ شخص اس کے سائے سے نفع حاصل کرے گا، پھر اس کے سامنے ایک اور درخت بلند کیا جائے گا، یعنی کہ ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے درخت سے زیادہ بہتر اور اچھا ہوگا۔ بس یہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کا بھی پانی پیوں اور اس سے کے سائے سے نفع حاصل کر سکوں، اور میں اس کے علاوہ تجھ سے اور کچھ طلب نہیں کروں گا۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا اور یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کچھ نہیں مانگوں گا؟ پھر فرمائے گا اگر میں تجھ کو اس درخت کے قریب کر دوں گا تو کیا اس کے بعد کچھ اور مانگے گا؟ سو یہ بندہ پھر خدا سے عہد کرے گا اور وعدہ کرے گا اس خواہش کے علاوہ اور کچھ طلب نہیں کروں گا، اور اس کا رب اس کو معذور سمجھے گا کیونکہ یہ ایسی چیز دیکھے گا جس سے رکنا اس کی طاقت سے باہر ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس درخت کے نزدیک پہنچا دے گا اور یہ اس کے سائے سے فائدہ حاصل کرنے لگے گا اور اس کا پانی پیے گا، پھر اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا جو دونوں سے زیادہ اچھا اور بہتر ہوگا۔ یہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے سے نفع حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں، اس کے بعد میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ حضرت حق ارشاد فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے پختہ عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا؟ یہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب بے شک میں نے عہد کیا تھا مگر اب اس کے سوا کچھ اور نہیں طلب کروں گا، اور اس کا رب اسے معذور رکھے گا کیونکہ وہ ایسی شے دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہیں کر سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ اس بندے کو تیسرے درخت کے نزدیک پہنچا دے گا۔ بس یہ اس درخت کے نزدیک پہنچے گا تو وہاں اہل جنت کی آوازیں اس کو آنے لگیں گی۔ بس یہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے جنت میں ہی داخل کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے کون سی چیز ایسی ہے جو سوال کرنے سے روکے گی، یعنی مانگے ہی چلے جا رہا ہے اور مانگنے کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، تو آخر کون سی چیز لے کر اس سلسلے کو ختم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تو اس بات سے راضی ہو جائے گا کہ میں تجھ کو دنیا کے برابر اور اس کی ایک اور مثال دے دوں؟ بندہ عرض کرے گا کہ کیا آپ مجھ سے مذاق اور خوش طبعی کرتے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ تو اس قسم کے مذاق اور استہزاء سے پاک ہیں۔ حضرت ابن مسعود اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ہنسے اور حاضرین سے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے دریافت نہیں کرتے کہ میں کیوں ہنسا؟ بس حاضرین نے عرض کیا بتائیے آپ کس وجہ سے ہنسے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس واقعے کو بیان فرما رہے تھے تو آپ بھی یہاں پہنچ کر ہنسے تھے اور لوگوں نے دریافت کیا تھا یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے ہنسے تھے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کی وجہ سے۔ جبکہ اس شخص نے یہ کہا کہ آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے خوش طبعی کرتے ہیں، یعنی بندہ یہ الفاظ کہے گا تو اللہ تعالیٰ ہنسے گا، اس کے ہنسنے کی وجہ سے میں بھی ہنسا، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تھے اس لیے روایت بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہنسے۔ اللہ تعالیٰ کا ہنسنا اس کے راضی ہونا اور خوش ہو جانا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس بندے کے جواب میں فرمائے گا میں مذاق نہیں کرتا بلکہ میں جو کچھ چاہوں اس پر قادر ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک اور روایت ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جنت میں داخل ہونے کی درخواست کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بتائے گا یہ مانگ وہ مانگ، یہاں تک کہ جب اس کی تمام آرزویں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب تیرے لیے ہے اور اسے 10 گنا اور زیادہ بھی۔ پھر وہ بندہ اپنے گھر میں داخل ہوگا اور اس کی 2 بیویاں بھی جو حوروں میں سے ہوں گی اس کے ساتھ ہوں گی، اور وہ دونوں بیویاں کہیں گی کہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے تجھ کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کر فرماتے ہیں یہ بندہ کہے گا جو کچھ مجھ کو دیا گیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا گیا، یعنی انعامات الہی کی کثرت کو دیکھ کر وہ یہ خیال کرے گا کہ مجھ کو سب سے زیادہ ملا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شک میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے پیچھے دوزخ سے نکلے گا اور سب سے پیچھے جنت میں داخل ہوگا۔ وہ ایک شخص ہوگا جو گھسیٹتا ہوا دوزخ سے نکلے گا۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا بہشت میں داخل ہو جا۔ پس وہ جنت کے پاس آئے گا اور یہ خیال کرے گا جنت تو پر ہو چکی ہے، پس کہے گا اے پروردگار میں تو اس کو بھرا ہوا پایا، یعنی کہاں جاؤں اس میں تو جگہ ہی نہیں۔ ارشاد ہوگا جا جنت میں داخل ہو جا، تجھ کو دنیا اور دنیا سے 10 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ بندہ کہے گا کیا آپ مجھ سے ٹھٹھا کرتے ہیں، یا یوں کہے گا کہ کیا آپ مجھ سے ہنسی مذاق کرتے ہیں حالانکہ آپ شہنشاہ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ہنسے، یہاں تک کہ آپ کی کچلیاں ظاہر ہو گئیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ شخص اہل جنت میں سب سے کم درجے کا ہوگا، یعنی جب کم درجے والے کو دنیا کی بادشاہت سے 10 گنا زیادہ سلطنت ملے گی تو اعلیٰ مرتبہ والوں کا کیا کہنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 4 لاکھ آدمیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، یعنی ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ زیادہ کیجیے۔ آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر لپ بنائی اور فرمایا اچھا اتنی اور زیادہ؟ ابوبکر نے فرمایا
یا رسول اللہ زیادہ کیجیے۔ آپ نے پھر لب بنا کر فرمایا اچھا اتنی؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابوبکر رہنے دو۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا عمر تمہارا کیا حرج ہے اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی بہشت میں داخل کر دے؟ حضرت عمر نے کہا بلا شک اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ہی لب میں تمام مخلوق کو جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نے سچ کہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی درخواست پر سرکار دو عالم نے 2 دفعہ اپنی لپیں بنا کر دکھلائیں۔ مطلب یہ تھا کہ 4 لاکھ پر 2 لپیں اور بڑھا دی جائیں۔ حضرت عمر نے ابوبکر کو یہ کہہ کر روک دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو بخشنے کے لیے ایک ہی لب کافی ہے تو پھر زیادہ پر اصرار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لو۔ پس اہل ایمان نکالے جائیں گے اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ تمام جسم جھلسا ہوا ہوگا اور کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے۔ پھر ان سب کو نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا۔ نہر حیات میں ان کا گوشت دوبارہ اگ آئے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں سیلاب کی رو میں جو کوڑا پانی پر یا نالے کے کنارے پر جمع ہو جاتا ہے اس میں سے کوئی دانہ اگ آتا ہے، وہ زرد رنگ کا لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح وہ نرم اور نازک ہوتا ہے اس طرح ان کے جسم پر بھی آہستہ آہستہ نرم اور نازک کھال نکل آئے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت جبرائیل نے کہا قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا اے جبرائیل یہ کیا بات ہے کہ میں فلاں بن فلاں کو آگ والوں کی صف میں دیکھ رہا ہوں؟ میں کہوں گا اے رب ہم نے اس کی کوئی نیکی نہیں پائی جس کی وجہ سے آج اس کی کوئی بھلائی پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں دنیا میں سنتا تھا یا حنان یا منان کہا کرتا تھا تو تم اس کے پاس جاؤ اور اسے دریافت کرو۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کیا حنان و منان سوائے خدا کے کوئی اور بھی ہے؟ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اہل جہنم کی صفوں سے نکال کر اہل جنت کی صفوں میں داخل کروں گا۔ صحابہ میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں چھوٹے بچوں سے فرمائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ عرض کریں گے اے رب ہمارے باپ اور ہماری مائیں بھی داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کیا بات ہے؟ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم تاخیر کر رہے ہو یا تم اس طرح انکار کر رہے ہو جس طرح کچھ طلب کرنے والا انکار کرتا ہے۔ پھر عرض کریں گے اے رب ہمارے باپ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اور تمہارے باپ بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضرت حذیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میرے رب نے میری امت کے متعلق مجھ سے دریافت کیا کہ تیری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ میں نے عرض کیا آپ کی مخلوق ہے اور آپ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے احمد میں تیری امت کے متعلق تجھ کو رسوا نہیں کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ بشارت دی کہ میری امت میں سے سب سے اول میرے ساتھ 70,000 آدمی جائیں گے اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ ان لوگوں پر کوئی حساب نہ ہوگا۔ اس کے بعد میرے پاس پیام بھیجا جائے گا اور مجھ سے کہا جائے گا مانگو تم کو دیا جائے گا، دعا کرو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ میں پیغمبر سے کہوں گا کیا میرا رب میرا سوال پورا کرے گا؟ پیغمبر کہے گا مجھ کو خدا نے آپ کے پاس اسی لیے بھیجا ہے تاکہ آپ کی خواہش پوری کی جائے۔ اس روایت کو ہم نے مختصر کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ موحدین کو جہنم سے نکالنے کا ارادہ کرے گا تو کفار جہنم میں ان مسلمانوں کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے یہ طعنہ دیں گے کہ دنیا میں ہم تم سب مل کر رہتے تھے، بس تم ایمان لے آئے اور ہم نے کفر کیا، تم نے نبیوں کی تصدیق کی اور ہم نے ان کی تکذیب کی، تم نے اقرار کیا اور ہم نے انکار کیا، لیکن آج تم کو ان باتوں نے کوئی نفع نہ دیا اور ہم سب آج برابر ہیں، تم کو بھی عذاب ہو رہا ہے اور ہم کو بھی، ہم بھی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے اور تم بھی ہمیشہ رہو گے۔ کفار کے اس طعنے پر حضرت حق جل شانہ سخت غضبناک ہوں گے اور اسی وقت شفاعت کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ اس روایت کو بھی ہم نے مختصر کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک طویل روایت میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا موحدین اور توحید کے قائلوں میں سے بھی کوئی شخص دوزخ میں رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک شخص جہنم کی گہرائیوں میں پڑا ہوا حنان منان کی صدائیں لگا رہا ہوگا، یہاں تک کہ اس کی آواز جبرائیل سن کر تعجب کریں گے اور حضرت حق سے عرض کریں گے الہی میں جہنم کی گہرائیوں میں ایک شخص کی آواز سنتا ہوں جو حنان یا منان کہہ کر آپ کو پکار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو حاضر کرنے کا حکم دے گا۔ حضرت جبرائیل بڑی تلاش کے بعد مالک کی وساطت سے اس تک پہنچیں گے اور اس کو اس حال میں پائیں گے کہ پیشانی کے بل اوندھا پڑا ہوگا، ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوں گے، تمام جسم پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہوں گے۔ مالک دروغہ دوزخ اس کو نکال کر لائے گا، سانپ بچھو ہٹا کر زنجیریں علیحدہ کرے گا۔ حضرت جبرائیل اس کو عرش الہی کے سامنے لے جائیں گے اور سجدہ کریں گے۔ حضرت حق ارشاد فرمائے گا اے جبرائیل سر اٹھاؤ، پھر اس شخص کی جانب متوجہ ہو کر فرمائے گا اے بندے کیا میں نے تجھ کو اچھی شکل و صورت کے ساتھ پیدا نہیں کیا تھا؟
کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا تھا؟ کیا تجھ پر میرے رسولوں نے میری کتاب نہیں پڑھی تھی؟ کیا تجھ کو اس نے اچھی باتوں کا حکم نہیں دیا اور کیا تجھ کو بری باتوں سے منع نہیں کیا؟ بندہ ان تمام باتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کیوں ایسا کیا؟ بندہ عرض کرے گا اے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں اگرچہ اتنے عرصے سے جہنم میں پڑا ہوں مگر میں نے تجھ سے اپنی امیدیں منقطع نہیں کی۔ اے رب، میں تجھ کو حنان اور منان کہہ کر پکار رہا ہوں، تو نے اپنے فضل سے مجھ کو نکالا، تو مجھ پر اپنی رحمت کا صدقہ میں رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے ملائکہ، تم گواہ رہو، بے شک میں نے اس پر رحم کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے متعلق سوال کیا تو اس نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میں آپ کی امت کے 70,000 آدمیوں کو جنت میں اس طرح بھیجوں گا کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا اور زیادہ؟ ارشاد ہوا ہر ایک کے ساتھ 70,000۔ میں نے عرض کیا اگر میری امت کے مہاجرین کی تعداد اس قدر نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گاؤں کے رہنے والوں سے تعداد کو پورا کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا میری امت کا حساب میرے سپرد کر دیجئے تاکہ دوسری امتوں کے سامنے میری امت کی رسوائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا کہ اے محمد، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی امت کا حساب میں خود ہی کروں اور اگر کوئی لغزش ہو تو اس کو آپ سے بھی پوشیدہ رکھوں تاکہ آپ کی امت کی آپ کے سامنے بھی رسوائی نہ ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے عرض کیا اے رب، جو لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں ان کے حق میں شفاعت کی اجازت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بات منظور ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص گنہگار تھا، جب وہ کھانا کھانے سے فارغ ہوتا تو اپنا دسترخوان ایک کوڑی پر جھاڑ دیا کرتا تھا۔ اس کوڑی پر ایک عابد پڑا رہتا تھا، وہ اگر کوئی ٹکڑا یا دانہ دیکھتا تو کھا لیا کرتا تھا۔ یہ دسترخوان میں سے کوئی ہڈی پھینکی جاتی تو اس کو چوس لیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس گنہگار کی وفات ہو گئی اور یہ عابد جنگل میں چلا گیا اور وہیں گھاس پات سے اپنا گزارا کرتا رہا۔ کچھ دنوں بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عابد سے دریافت کیا کیا تیرے ساتھ کسی نے کچھ بھلائی کی تھی؟ اس نے کہا یا رب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری معاش کہاں سے تھی؟ حالانکہ خدا کو سب معلوم تھا۔ اس عابد نے کہا میں اس کوڑی پر جاتا تھا اور کوئی روٹی کا ٹکڑا یا دانہ یا کوئی ہڈی مل جاتی تھی تو اس کو کھا لیا کرتا تھا۔ جب آپ نے اس بستی کے رئیس کو موت دے دی تو جنگل میں نکل گیا اور جنگل کے پتے اور پانی سے گزر کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گنہگار رئیس کو آگ سے نکال کر لاؤ۔ اس عابد نے اس کو دیکھ کر کہا الہی، یہی وہ شخص ہے جس کے دسترخوان کی ہڈیاں اور ٹکڑے میں کھایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ اور اس کو جنت میں داخل کر دے، یہ اس بھلائی کی وجہ سے جو تیرے ساتھ کرتا تھا، اگر یہ جانتے ہوئے تیرے ساتھ یہ سلوک کرتا تو میں آگ میں بھی داخل نہ کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی لا علمی میں تجھ کو اس سے فائدہ پہنچنا تھا، اگر جان بوجھ کر تجھ کو بھلائی پہنچاتا تو عذاب ہی نہ کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے ارشاد فرمایا اے معاذ، کاش تم اس واقعے کو جانتے کہ میں نے نماز جو میرے لیے میرے رب نے مقدر کی تھی پڑھی، پھر میرے پاس میرا رب آیا اور اس نے فرمایا اے محمد، میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں نے عرض کیا آپ ہی کو معلوم ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ 3-4 مرتبہ یہ سوال کیا، جب آخری مرتبہ بھی میں نے یہی جواب دیا کہ آپ ہی کو علم ہے تو فرمایا میں تیری امت کے معاملے میں تجھ کو رسوا نہیں کروں گا۔ میں نے یہ سن کر اپنے رب کو سجدہ کیا اور تیرا رب قدردان ہے، شکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔